أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حاضرین مجلس، آج پوری دنیا میں اقتصادی ناہمواری اپنے شباب پر ہے. امیر اور امیر ہو رہا ہے، غریب قرضوں کے بوجھ تلے مزید دبتا جا رہا ہے. یہی حال ملکوں اور سلطنتوں کا ہے. پورے یورپ پر مزید معاشی زبوحالی اور بے روزگاری کی تلوار لٹک رہی ہے. بہت سی عالمی کمپنیوں کا دیوالیہ ہو چکا ہے اور بعض دوسری جاکنی کے عالم میں دم توڑ رہی ہیں. کئی ایک فضائی کمپنیوں کے طیارے اور جہاز فضا میں تیرنے کے بجائے زمین پر رینگنے سے محروم ہونے والے ہیں. طاقتور اور مضبوط ممالک چھوٹے چھوٹے ملکوں کا قرض کے نام پر استحصال کر رہے ہیں. گویا ہر چہار جانب عالمی دادا گیری ہے جس کے نتیجے میں مسلح تنظیمیں پنپ رہی ہیں. دوسری طرف غریب و نادار طبقہ کے دلوں میں امیروں کے خلاف نفرت کا لاوا پھوٹ رہا ہے. آج پورا عالم اور بالخصوص یورپ اور امریکہ احتجاجی سونامی کی لپیٹ میں ہے. آئے دن جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں جن سے سرمایہ داروں کے پیروں تلے زمین خسک رہی ہے. آخر یہ اتھل پتھل اور کشمکش کیوں برپا ہے؟ ان سوالوں کا تشفی بخش جواب دیں گے آج کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عبد المجید مدنی حفظہ اللہ. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کے مہمان محترم علمی، دعوتی اور تحریکی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں ہیں. یہ جہاں تدریسی شعبے میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکے ہیں، وہیں ان کی علمی اور اصلاحی تقاریر عوام سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہے. نیز مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی صوبائی ونگ کے برسوں آپ ناظم رہے ہیں. الغرض شیخ محترم بے باک داعی اور کہنہ مشق خطیب ہیں. اب ہم مزید آپ کے اور ان کے درمیان حائل رہنا نہیں چاہتے. مائک پر باوقار عالم اور نامور خطیب فضیلت الشیخ عبد المجید المدنی حفظہ اللہ. پیچھے کر لیتا ہوں، پیچھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعوی سینٹر ہدایہ خبر، معزز سامعین، آج بتاریخ 10 صفر سن 1433 ہجری مطابق 4 جنوری سن 2012 بروز بدھوار بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعوی سینٹر کی نگرانی میں اس حال میں آپ اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ ایک اہم موضوع پر کچھ آپ دین کی باتیں سنیں. آج کا موضوع ہے سود کی قباحت اور اس کے نقصانات، اس کی تباہ کاریاں. دینی بھائیوں اور دوستو، یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور وقت کی ضرورت بھی. اس موضوع کی اہمیت اس اعتبار سے آج اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آج کے دور میں، آج کے اس مادہ پرستانہ دور میں، آج کے اس ملحدانہ دور میں اسلام دشمن طاقتیں جہاں مختلف سازشوں کے ذریعہ، مختلف اپنی کوششوں کے ذریعہ ہمارے عقائد کو، ہمارے ایمانیات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہیں پر آج ہمیں ترقی کے نام پر، ہمیں بزنس کے نام پر، ہمیں تجارت کے نام پر سبز باغ دکھا کر کے ہمیں ہمارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. ہمارے ان معاملات کے اندر جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے تو نہیں ہے لیکن ان کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سے ہے. آج شیطان اور اس کے نمائندے، اس کے چیلے، اسلام دشمن طاقتیں اپنی پوری دسیسہ کاریوں کے ذریعہ، اپنی ناپاک سازشوں کے ذریعہ ہمیں حرام میں ملوث کر دینا چاہتے ہیں، ہم پر پورے طور سے حملہ کر رہے ہیں. ایسے موقع پر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھی جائیں، سمجھائی جائیں. اس سلسلے میں اسلام کے کیا واضح احکامات ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھا جائے. ہم مشکور ہیں اسلامک دعوی سینٹر خبر کے، بالخصوص وہاں کے ذمہ داران، وہاں کے مدیر، وہاں کے دعات، وہاں کے متعاونین، ہمارے مخلص، مشفق اور مربی کی حیثیت رکھنے والے شیخ محترم عبدالسلام صاحب مدنی حفظہ اللہ، ہمارے بھائی، ہمارے دوست برادرم شمس الزما صاحب، ابرار صاحب اور دیگر احباب اور متعاونین جن کی کوششوں سے آج کی یہ حسین مجلس، آج کی یہ پر رونق مجلس وجود میں آئی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، رزق حلال میں برکت کا ذریعہ بنائے، ہم سب کی کوششوں کو دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ بنائے. موضوع جیسا کہ آپ نے سنا، سود کی قباحت اور اس کی تباہ کاریاں. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر
چند نکات پر غور کرنا ہوگا، چند نکات کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کہ سود کا معنی اور مفہوم کیا ہے، سود کی قسمیں کیا ہیں، سود کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر کیا نصوص وارد ہوئے ہیں، سود کے نقصانات کیا ہیں، سود کو اسلام نے کیوں حرام قرار دیا ہے، سود پر مبنی جو معاشی نظام ہے، مظالم ہیں، ان سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس طریقے کیا ہیں۔ کچھ اور بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ ضمناً جو خطاب کے دوران آئیں گی۔ اگر وقت نے ساتھ دیا اور آپ نے سننے کی دل جمعی دکھائی، سننے میں دلچسپی لی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری باتوں میں تاثیر دے اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی بھائی اور دوستو، اسلام حیات انسانی کے لیے ایک جامع اور مکمل نظام ہے۔ اسلام صرف عقیدے کا دین نہیں، اسلام صرف عبادت کا دین نہیں، بلکہ اسلام طہارت کا بھی دین ہے، اسلام اخلاق کا بھی دین ہے، اسلام کردار کی بلندی کو تقوی کا نام دیتا ہے، اسلام ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو سماج کے اندر خیر کا سبب بن جائیں، خیر کو پھیلائیں، اور ان تمام چیزوں سے روکنے کی تعلیم دیتا ہے، رک جانے کا حکم دیتا ہے جو ہمارے لیے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ہمارے لیے کیا ہوں، نقصان دہ ہوں۔ معاشرے کا ایک حصہ ہے لین دین، یہ بھی ہماری انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اس تعلق سے بھی مذہب اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، ان تمام طریقوں کو اسلام نے اپنانے کی تعلیم دی ہمیں، اور ان تمام طریقوں کو اسلام نے ہمیں نہ صرف یہ کی تعلیم دی ہے بلکہ اس پر ابھارا ہے۔ تجارت کے لیے، تجارت میں برکت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے ایماندار تاجر کی تعریف کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کی ہے، برکت کی دعا کی ہے۔ لیکن معاملات میں تجارت کے نام پر، بزنس کے نام پر وہ کام جو معاشرے میں انتشار کا، معاشرے میں پریشانی کا، معاشرے میں اختلاف کا باعث بن سکتی تھی، جو معاشرے کو توڑ سکتی تھی، مذہب اسلام نے اس کو کیا کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اور جن چیزوں کو مذہب اسلام نے لین دین کے تعلق سے حرام قرار دیا ہے، انہی میں سے ایک چیز ہے ربا، جس کو ہم اردو زبان میں کیا کہتے ہیں، سود کہتے ہیں۔ ربا کا لغوی معنی ہوتا ہے بڑھنے کے، چڑھنے کے، نمو کے۔ آپ عربی زبان میں محاورات سنتے ہوں گے، علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بولا جاتا ہے ربا فی ہجری، فلاں کی گود میں اس نے پرورش پائی، پلا بڑھا۔ اسی طرح ارب الشیء، فلاں چیز کو اس نے بڑھایا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، لفظ ربا بڑھوتری کے معنی میں قرآن مجید کے اندر متعدد آیات میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، ہم نے جب اس پر پانی نازل کی تو لہلہا اٹھا اور بڑھا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، یہ کہ ایک امت دوسری امت سے آگے ہو، بڑھی ہوئی ہو۔ خود سود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، اور صدقات کو کیا کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کے اندر عربی زبان میں ربا کا معنی ہوتا ہے بڑھنے کے، چڑھنے کے، اور انہی اور دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربا، جسے ہم اردو زبان میں سود کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ علماء اسلام نے ربا کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے ربا کی تعریف مختلف کی ہے، لیکن میرے بھائیوں ان تمام تعریفات کا اگر خلاصہ، ان تعریفات کا اگر نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ربا کسے کہتے ہیں، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تجارتی سود کے بغیر اصل مال میں زیادتی اور اضافے کا مطالبہ، یہی کیا ہے، سود ہے۔ آپ نے کوئی تجارت شرعی نہیں کی، لیکن راس المال جو آپ نے دیا، اس مال میں اضافہ اور زیادتی، یہی کیا ہے، سود ہے۔ اور اس کے
آپ دو قسمیں کر سکتے ہیں. میری باتوں کو غور سے سننا تاکہ آگے چل کر کے آپ کو موضوع کو سمجھنے میں کیا ہو، آسانی ہو. اس کی آپ دو قسمیں کر سکتے ہیں. ایک ہے ربا الفضل اور دوسرا ہے